اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا، تم مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، معاف کرتا ہے گناہوں کو، جمیعا، تمام کے تمام، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالی کی بے پایہ رحمت پر مشتمل ہے کہ کوئی کیسا ہی مشرک ہو، زندیق ہو، مرتد ہو، منافق ہو، بدعتی ہو، گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر ایک کو اللہ نے یا عبادی سے خطاب کیا ہے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، وہ شرک سے ہے، وہ بدعت سے ہے، وہ کفر سے ہے، وہ ارتداد سے ہے، وہ گناہوں سے ہے، کسی بھی صورت میں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ شرک سے معافی مل جائے گی، کفر سے معافی مل جائے گی، نفاق سے معافی مل جائے گی، بدعت سے معافی مل جائے گی، فسق و فجور سے معافی مل جائے گی، ہر گناہ سے معافی مل جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ عیاں ہو کر، بالکل ظاہر ہو کر سامنے آئی، اور کافروں کو اور مشرکوں کو اور کفار مکہ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، اب وہ نادم ہوئے اور شرمندہ ہونے لگے کہ ہم نے تو کفر بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، اور کتنے ہی توحید پرستوں کا خون کیا ہے، اور ان کو کس کس طریقے سے ستایا ہے، کس کس طریقے سے ہم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ اب وہ نادم اور شرمندہ ہوئے، اب وہ سوچنے لگے کہ کیا جو گناہ ہم نے اب تک کیا ہے، کیا اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ کیا ہم اس گناہ سے نکل سکتے ہیں، اس غلاظت سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی ایسی کیفیت، کوئی صورت ہے؟ پھر اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ میرا بندہ کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا ہوا ہو، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے دامن میں ہی اس کو لوٹ کر آنا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے۔ گناہوں کے درجات مختلف ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ اکبر الکبائر گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان سے متعلق ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی اور ان کے توبہ کا طریقہ بھی آسان رکھ دیا ہے. وضو کرو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، کسی بھائی کو پانی پلا دیا گناہ معاف، راستے سے پتھر ہٹا دیا گناہ معاف، کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا کر دور کر دی تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہ ہو، گناہ معاف. تو کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کی، اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا. کچھ گناہ اس طرح کے ہیں جو کبیرہ سے بڑھ کر، جو صغیرہ سے بڑھ کر کبیرہ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع رکھ دیے. نماز میں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اب اس دعا کا اگر ہمیں علم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اپنی زبان سے اقرار کیا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کے کلمات سکھلائے، معافی کے کلمات سکھلائے. بندہ وہ کلمات کہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے. یعنی گناہ بھی معاف ہوگا لیکن اس کے ساتھ حق کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہوگا. تو گناہوں کے درجات مختلف ہیں. اور جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے انکار کا اور اللہ کی وحدانیت میں دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانے کا گناہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کی توحید کو شرک کے ذریعے سے ناپاک کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے. بڑے واقعات صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس شرط پر کہ اگر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جب ایمان لے آؤ گے، کفر سے توبہ کر لو گے، شرک سے توبہ کر لو گے، تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اسلام سے پہلے جو کچھ بھی گناہ کیے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے. تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے. تو کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. صحیح احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص 99 لوگوں کا قاتل تھا. 99 لوگوں کا قاتل. اب اس کو توبہ کی سوجھی کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں. وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے، تیری توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے. پھر ایک اور راہب کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں. کیوں نہیں، تیری توبہ ہو سکتی ہے. ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ جس بستی میں تو رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر فلاں نیکوکار لوگوں کی بستی ہے تو اس میں چلے جاؤ. واپس آیا، اپنا سامان جو اٹھانا تھا لیا اور لے کر وہ نیکوکار لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا. ابھی کچھ ہی چلا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. رحمت کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آ گئے اور جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ بھی اس کو لینے کے لیے آ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے،
لہذا اس کی روح کو قبض کرنے کا حق ہمارا ہے۔ عذاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کی شرط پوری نہیں ہوئی، شرط یہ تھی کہ نیکوکار لوگوں کی بستی میں جائے گا۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کو الہام کیا کہ دونوں کی بستیوں کے درمیان کا فاصلہ ماپ لو، جس کے قریب ہوا اس کے قریب اس کو کر دینا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم کر دیا اور گناہگار کی بستی کا فاصلہ بڑھا دیا۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو معاف کرنے والا ہے، وہی تو رحم کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع ہو جاؤ، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، تم رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تابع ہو جاؤ اس کے، من قبل، اس سے قبل، ان یأتیکم العذاب، کہ آئے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ موت کو دیکھ کر یا اللہ کے عذاب کو دیکھ کر پھر اگر توبہ کی تو پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ تو سارا غیب کا ہے۔ جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا وہ تو اعمال کے مطابق آتے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا وہ تو فیصلہ ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اگر عذاب آنے کے بعد توبہ کی، ثم لا تنصرون، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جب وہ غرق ہو رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آن اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے۔ تو اس لیے جب تک موت نظر نہیں آتی، جب تک یا اللہ کا عذاب کو اس طرح نظر نہیں آ جاتا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر شخص توبہ کر سکتا ہے، ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے دو ہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور دوسرا یہ کہ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ گناہوں کی جسٹیفیکیشن مت دو کہ دراصل یوں تھا، دراصل یوں تھا، نہیں۔ مجرم کے پاس آخری اپیل رحم کی اپیل ہوتی ہے، اور رحم کی اپیل اس وقت ہوتی ہے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو رحم کی اپیل ہے بس۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاتَّبِعُوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، سب سے بہتر اس بات کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آئے تم پر عذاب، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ جب آدمی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی عذاب کے آثار بھی نظر نہیں آتے، جب تک کہ عذاب اس کے سر پہ نہیں آ جاتا۔ اللہ کے عذاب کے آثار ہوتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جھٹکے دیے جاتے کہ اب سمجھ جائے، اب سمجھ جائے، اب سمجھ جائے۔ اس میں جو دانا لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جو نافرمانی میں غرق ہو تو اس کو وہ اس کے آثار نظر ہی نہیں آتے۔ آج کل یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی پھر سائنسی توجیحات تلاش کرنے لگتا ہے کہ دراصل سائنس میں یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، دراصل اب یوں ہو گیا ہے، اب موسمیاتی تبدیلی آ گئی ہے، اور اب پلیٹیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں، اور یوں ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر سائنسی توجیحات میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان تقول نفس، اللہ نے تنبیہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، پھر یوں کوئی نہ کہے، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ جو میں نے سرکشی کی اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تمسخر کرنے والوں میں سے تھا۔
میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اور ان لوگوں کا کہ جو اللہ کا دین مجھ تک پہنچاتے تھے، میں ان کا مذاق اڑانے والا تھا۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب یہ سائنس کو کیا جانے۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ ان کو کیا معلوم، ان کی دوڑ تو مسجد تک ہے بس، اور ان کو کیا معلوم کہ سائنس کیا ہوتی ہے، ان کو کیا معلوم کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ بارشیں کیسے رک جاتی ہیں، ان کو کیا معلوم کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر کل یوں نہ کہنا، پھر یعنی ہر انسان یہ کہے گا جو افسوس کرنے والا ہوگا، لیکن اللہ پہلے ہی متنبع کر رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا او تقولا، یا یوں کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ رہنمائی کرتے میری، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اس وقت یہ بطور عذر کے بیان کرے گا کہ اگر اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہوتی، اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہوتی تو میں بھی متقی ہو جاتا، یہ عذر پیش کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، متقین کے پاس کوئی الگ کتاب تو نہیں آئی نا، متقین کے پاس بھی تو یہی کتاب آئی ہے جو تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور اسی کی اتباع اور اسی کی پیروی کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی شخص کے لیے الگ اللہ نے کوئی الگ کتاب تھوڑی نازل کرنی تھی، اللہ نے کسی ایک شخص کے لیے الگ سے ایک نبی ضرور بھیجنا تھا۔ وہی نبی، وہی کتاب، وہی رسول، وہی دین، وہی مذہب وہ متقین کے لیے آیا، وہی تمہارے لیے آیا، اور اس وقت تم تمسخر کر رہے تھے، تم استہزاء کر رہے تھے۔ او تقولا، یا یوں کہے حین تر العذاب، جب وہ دیکھ لے عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے ایک موقع مل جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ ایک موقع اور مل جائے پھر میں متقی ہو جاؤں گا، ایک موقع مل جائے میں پرہیزگار ہو جاؤں گا، ایک موقع مل جائے میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، ایک موقع مجھے دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو پھر یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کی افتاد تباہی یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکام سے حکم عدولی کریں گے، اور جس طرح یہ اوپر کہہ رہا ہے کہ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، اللہ کے حقوق میں یہ سرکشی کریں گے، اللہ کے احکامات کو توڑیں گے۔ تو اس طرح کا کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ صرف اور صرف اس وقت گزاری کے لیے ہے کہ مجھے ایک دفعہ سے یہاں پر چھوٹ مل جائے، ایک دفعہ مجھے یہاں سے موقع دے دیا جائے، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک، تحقیق آئی تیرے پاس، آیاتی، میری آیات، فکذبت بہا، پھر تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے بڑائی کی، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اور وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، اور تم فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم اس کو جھٹلاتے رہے، وَاسْتَكْبَرْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو بڑائی کرتا رہا، تو نے تکبر کیا، اللہ کی آیات سے اعراض کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا، اللہ کی آیات کو تو زیر کرنے کی کوششیں کرتا رہا، اس میں کیڑے نکالتا رہا کہ اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اور یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس وقت تو کافروں میں سے تھا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، لہذا اب کے بعد تجھے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
ایمان کامل نصیب فرمائیں اور اعمال صالحہ کی توفیق شکر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد